کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے تمام روزے نماز تراویح نصیب کی، حلقہ قرآن کے ختم کی سعادت نصیب کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان روزے نماز تراویح قبول فرمائے، عید الفطر اور فطرہ سب قبول فرمائے۔ اور اللہ کا احسان ہے ہم نے سرسائد کے 6 روزے رکھے، اللہ اس کی برکت سے ہمیں یوسف شاہ غازی کا نظارہ کرایا اور منوڑے کا نظارہ کرایا۔ ہمارا گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ درگاہوں کے صدقے ہمیں اللہ تعالیٰ نے منوڑے کی جات بھی نصیب کری، تو ہماری مسلمانوں کو فرض ہے کہ سوال کے 6 روزے ابھی بھی ٹائم ہے کہ رکھے سوال 29 تک، تاکہ پورے سال کے روزے کا ثواب ملے اور سرسائد نصیب ہو۔ تو آج ہماری سرسائد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے یوسف شاہ غازی کے مزار کے صدقے اور یہ منوڑے کے ہم سب کو حاضری نصیب فرمائی، اور ہمارے محمود مولانا ہیں جو آپ کو اس سلسلے میں درس دیں گے۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے مجھے پوچھا جا رہا ہے کہ مائنڈ سائنس کیا ہے۔ مائنڈ سائنس دراصل شعور و لاشعور کا علم ہے۔ ہم زندگی میں جتنے بھی کام کرتے ہیں شعوری طور پر کرتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ساری کہانی جو ہے وہ لاشعور ہے انسان کا۔ اب دیکھیں جس طرح لاشعور کی مثال اس طرح کی ہے، جس طرح کہ ڈرائیور ہے، ڈرائیونگ سیکھ رہا ہے جب، تو بہت ہی احتیاط سے، بہت ہی گیر بدلنا، یہ کرنا وہ کرنا، بہت ہی سیکھتا ہے بہت توجہ کے ساتھ۔ لیکن ایک بار ایسا آتا ہے کہ پھر وہ اس کو بغیر کسی سوچے بغیر باتیں بھی کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، بہت بات کر رہا ہے، لیکن گاڑی چل رہی ہے اس کی، کیوں؟ اس لاشعور کام کر رہا ہے اس کا۔ تو لاشعوری کو علم کو سیکھنے کے لیے کہ مائنڈ سائنس میں مختلف قسم کے کورسز ہوتے ہیں، میڈیٹیشن ہے، ویژوائزیشن ہے، اور بہت سارے دوسرے پروگرام ہوتے ہیں اس کے۔ لیکن ہم بہت سارے پروگرام عمل کرنے کے لیے جائیں تو یہاں بہت ساری یہاں پر ایسے انسٹیٹیوٹ ملتے نہیں ہیں، یہاں پر ہم کو سب سے کمی محسوس ہوتی ہے ہمیں یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کا سب سے بہتر بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے، وہ ہمارے سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ رکھا ہوا ہے ہمارے لیے شعور لاشعور کو، وہ ہے ہماری نماز ہے ہماری۔ جب وہ نماز آپ پڑھتے ہیں، لیکن آپ نماز کو دل سے توجہ سے پڑھیں گے نا، تو لاشعور کے اندر آپ کا پروگرام ہوتا چلا جائے گا آپ کا۔ یہ لاشعوری پروگرام جو آپ کو احساس پیدا کرے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نماز اس طرح پڑھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، لیکن اب آپ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ یہ سوچیں، تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ تصور کب پیدا ہو؟ جب ہم توجہ سے نماز پڑھیں گے جب ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں ہم تو سورہ فاتحہ پڑھیں، تو سورہ فاتحہ کو ترجمے کی طرف ہماری نظر ہو پوری، تو ترجمہ ہمارے ذہن میں ہو۔ سبحان ربی العظیم پڑھیں، سبحان ربی العظیم، پاک اللہ کے ساتھ بہت بڑا عظمت والا ہے، بہت بڑا۔ سمیع اللہ حمیدہ کہا، اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے ہماری بات قبول کر لی۔ اچھا، اس کے بعد ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ربنا تیرا شکر ہے بہت زیادہ، کچھ سجدے میں کرتے ہیں شکرانے کے طور پر ہم لوگ، اسی طرح سجدے سے واپس آتے ہیں رکوع میں۔ یہ ساری نماز جو ہے وہ ہمارا ٹریننگ ہے ہماری طرف سے دیکھا جائے، تو یہ ٹریننگ ہمارے سب سے بڑی کام کیا آئے گی؟ یہ ٹریننگ ہمارے سب سے بڑی ہماری قبر میں کام آئے گی ہمارا، کیونکہ ہم قبر میں اس طرح ہماری رسم ہے ہمارا، یہ تو ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ روح قبض ہو گئی، وہ روح قبض ہوگی، وہ کیا ہے؟ جیسا وہی لاشعور ہے ہمارا، وہی روح ہے ہماری، جیسے وہ جو ہم نے عمل کیا ہوگا اس پہ ریکارڈ ہوگا سارا، روح پہ ہمارے، وہی روح ہمارے کام آئے گی، اور ہماری جنت جو جنت کا راستہ بن جائے گی قبر، سب ہماری قبر ہے، اور پھر آخرت میں حساب کو دینا ہی رہتا ہے سامنے۔ یہ ساری باتیں جتنی بھی ہے قرآن پاک پڑھا جائے، قرآن پاک میں حدیث کے مطابق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے سے سارا لاشعور یہ عمل ہے، یہ سارا شعوری عمل نہیں، شاید لاشعوری عمل ہے۔ ہمیں دنیا میں جب آئے تو دنیا کے تمام معاملات کو ہم شعوری طور پر کرتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں، لیکن سب کے پیچھے کیا شعور ہمارے کار فرما ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری نماز رکھی ہوئی ہے، روزہ ہے، روزے میں بھی سارا دن ہم دنیا کچھ بھی کرے، ہم اکیلے میں بھی تو پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، کوئی دنیا نہیں دیکھ رہے، پتہ ہے یہ کیا ہے ہمارا لاشعور۔ تو پیغام دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہی پیغام نماز میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہی پیغام جب ہم دیکھیں گے سیکھیں گے، یہ ہماری زندگی کے اندر عمل پذیر ہوگا، تو ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے، تو گناہوں سے بچیں گے۔ اس کی مثال اس طرح ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر، عصر کی قسم یعنی وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح، یہ ساری عمل ہمارا جتنا بھی ہے نماز وغیرہ ذکر اذکار کا، جو عمل صالح کی طرف لے جاتا ہے ہمیں۔ وتواصوا بالحق، یعنی سچی بات کرنی ہے، سچ بولنا ہے، سچ کی تلقین کرنی ہے، سچائی کی طرف۔ آپ کو اپنے کوئی گھر میں بھی کوئی ہے تو اس کو بتائیں گے سچائی کیا چیز ہے، کس طرح عمل کرنا ہے، اور پھر جب دنیا کی مصیبتیں آتی ہیں ہمارے پاس، سب پر آتی ہیں، تو اس کو صبر کس طرح کرنا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہمارے اندر آ گئی تو ہم دنیا میں جانے کے بعد کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ میں سب کو اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے ہم پر، ہم عمل کریں توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔